بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسو یہ سب نہیں ہیں سواءً ایک جیسے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے امتن ایک گروہ قائمتن قائم رہنے والا ہے یتلونا وہ سب پڑھتے ہیں آیات اللہ کی آیات آناء اللیل رات کے اوقات میں وہم یسجدون اور وہ سب سجدہ کرتے ہیں. اس آیت میں دیکھیں لیسو نہیں ہے، لی یہ سب نہیں ہے واو الف جمع کے لیے، اور لیس نہیں ہے. سوا ایک جیسے یا برابر، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا سواء برابر ہیں ایک جیسے ہیں. عربی کے دونوں ورڈز ہیں. امتن ایک گروہ قائمتن قائم رہنے والا. اردو میں جب ہم کہتے ہیں امت اور قائم، یہ دونوں ورڈز اردو میں ہم یوز کرتے ہیں. یتلونا بھی تلاوت، اور آناء اللیلی آنا اوقات، لیل رات کے اوقات. آنا عربی کا ورڈ ہے، لیل بھی عربی کا ورڈ ہے. رات کے اوقات میں یسجدون سجدہ کرتے ہیں. نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 114. یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویکمرون اور وہ سب حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ سب روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور وہ سب جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائی کے کاموں میں، واولئک اور یہی لوگ من الصالحین صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. اس آیت میں دیکھیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، الف میم نون اس کے روٹ ورڈز ہیں. یوم دن کو کہتے ہیں یا روز، آخر آخرت کا دن. یکمرون میں امر حکم دیتے ہیں، الف میم را. معروف کا مطلب نیکی اور بھلائی کے کام. ینہون میں نہیں کا مطلب روکنا. منکری برائی. یساریون اردو میں بھی یوز کرتے ہیں ورڈ یہ سرعت کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے، جلدی سے. خیرات بھلائی کے کاموں میں. صالحین صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے. وما یفعلوا اور جو سب کام کریں گے من خیر ان بلائی سے، فلن پس ہرگز نہیں، یکفروا نہ قدری کی جائے گی اس کی، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو. اس آیت میں یفعل میں فاعل نام فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، خیر بلائی کا کام. یکفروا میں کافارہ کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے ویسے، لیکن یہاں پر نہ قدری کے معنی میں کہ نہ قدری اس کی نہیں کی جائے گی. علیم جاننے والا ہے متقین متقی پرہیزگار کو. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لن ہرگز نہیں تغنیہ ٹال سکیں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، والا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی. واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار اہل دوزخ ہیں، ہم وہ سب فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت میں دیکھیں کفر و کفر، لن ہرگز نہیں، تغنیہ یہ بھی ربی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ٹالنا، ٹال سکنا. اموالہم مال، اولاد اولاد، اصحاب ساتھی، نار دوزخ کے ساتھی، خالدون ہمیشہ رہنے والے. ساری آیات کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کتنے ورڈ اس میں عربی کے ہیں. زیادہ تر تو وہی نظر آ رہے ہیں جو اردو میں یوز کرتے ہیں اور ہم ریپیٹیڈ ورڈز، عربی کے تو کم ہی نظر آ رہے ہیں آج کے لیسن میں. مثالو اس کی مثال، ما جو ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح ہوا کی مثال کی طرح ہے، فیہا اس میں، سرٌ سخت سردی ہو، اصابت وہ جا پہنچے، حرث قوم ایسے لوگوں کی کھیتی پر، ظلموا ان سب نے ظلم کیا، انفسہم اپنے آپ پر، فاہلکت تو وہ تباہ کر ڈالے اسے، وما اور نہیں، ظلمہم اللہ نے ان پر کچھ ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ سب ظلم کر رہے ہیں. اس آیت میں دیکھیں مثالوں کے مطلب مثال، ما جو ما نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، جو کے معنوں میں بھی.
ينفقون میں نون فا کا نفق خرچ کرنا، حیات زندگی، دنیا کی زندگی، کا مثالی مثال ریح عربی میں ہوا کو کہتے ہیں، سر سخت سردی، اصابت پہنچنا، یہ دونوں عربی کے ورڈز ہیں۔ ہر سا کھیتی، قوم ایسے قوم کی کھیتی پر، ایسے لوگوں کی کھیتی پر، یہ ہر سا بھی عربی کا ورڈ ہے۔ ظالمون سب نے ظلم کیا، انفسہم اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر، فاہلکت ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اردو میں یہ ورڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں، ہا لام کاف، ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ ظلمہم اللہ، اللہ نے ظلم کیا، ولیکن کا مطلب لیکن، انفسہم اپنی ذات پر، اپنی جان پر، یظلمون ظلم کر رہے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے 118، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت تم سب بناؤ، بطانۃ رازدان، من دونکم اپنے سوا کسی غیر مسلم کو، لا یکلونکم، نہیں وہ سب کوتاہی کرتے تمہیں، خبالا، خراب کرنے میں، ودو وہ سب چاہتے ہیں، ما عنتم، وہ جو کچھ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت، یقیناً ظاہر ہو چکی ہے، قد بدت البغضاء، دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما، اور جو تخفی چھپائے ہوئے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں، لاکم، تمہارے لیے، الآیات، واضح نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم سب عقل رکھتے، سمجھ بوجھ رکھتے۔ ابھی اس آیت میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، لا کا مطلب نہیں، تتخذوا، الف خا زا اس کے روٹ ورڈز ہیں، نہ تم سب بناؤ، بطانۃ یعنی کہ رازدان عربی کا ورڈ ہے، دونی سوا، دون اللہ جیسے اللہ کے سوا، تو دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ یا سوا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ، تو دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ یا سوا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ، تو دون کا مطلب عربی میں بھی یہی ہے، اس کے علاوہ۔ لا نہیں، یکلونکم، وہ سب کوتاہی کرتے تمہیں، خبالہ بھی عربی کا ورڈ ہے، خرابی کرنے میں، خراب کرنے میں۔ من ودو کا مطلب چاہنا، واو دال اس کے روٹ ورڈز ہیں، وہ سب چاہتے ہیں، ماں جس سے عنتم تکلیف، قد یقیناً، بدت ظاہر ہو چکی ہے، یہ دونوں عربی کے ورڈ ہیں، بغضاء دشمنی، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، افواہہم، افواہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں افواہ پھیلانا، ریومرز، یعنی کہ منہ سے، افواہ منہ سے پھیلائی جاتی ہے نا، افواہہم منہوں سے، تخفی خفیہ اردو میں ہم اور یوز کرتے ہیں، چھپانا، چھپائے ہوئے، صدور سینے، دل، اکبر اس سے بھی زیادہ، بیانہ بیان کر دی ہے، آیات واضح نشانیاں، اور تعقلون عین کاف لام عقل کرتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ ہاں انتم سنو تم، اولائی تم وہ لوگ ہو، تحبونہم تم سب دوستی رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ سب دوستی رکھتے تم سے، وحالانکہ تؤمنون تم سب ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ تمام کتابوں پر، واذا اور جب لقوکم وہ سب ملے تمہیں، قالوا وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، واذا خلوا اور جب وہ سب علیحدہ ہوتے ہیں، عدو وہ سب کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل آپ کہہ دیں، موتو تم سب مرو، بغیظکم اپنے غصے سے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو۔ اب اس آیت میں دیکھتے ہیں کون کون سے ورڈ عربی کے ہیں۔ ہاں انتم سنو تم وہی لوگ ہو، اولائی تم وہی لوگ ہو، انتم کا مطلب تم، اسم اشارہ ہے، اور اولائی تم وہ لوگ ہو، حب حب کہتے ہیں محبت کو عربی میں، دوستی، محبت، یحبونکم بھی وہی ورڈ ہے، تؤمنون امن، بالکتاب کلی ہی کتاب تمام کتابوں پر، لقوکم ملنا ملاقات کرنا، قالو کہنا، آمنا ایمان لائے، خلو ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، خلوت علیحدہ ہونا، تنہائی میں ہونا، عدو کاٹنا، وہ سب کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے،
اچھا، اناملہ عربی میں انگلیوں کو کہتے ہیں. غیظ غصے، غیظ و غضب اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ورڈ غیظ و غضب، غصے سے. موتو، میم واتا موت، مر جاؤ، تم سب مرو، اردو میں یوز ہوتا ہے یہ ورڈ. غیظکم، غصے سے. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو. 190 تک یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. 113 آیت سورۃ آل عمران. لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اب ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا اور سورۃ آل عمران میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی ہسٹری کیسے کھول کھول کے بتا رہے ہیں نا. ان کی نافرمانیاں، انہوں نے جو نبیوں کے ساتھ سلوک کیا، جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو رویہ اختیار رکھا، جو اپنی کتاب کے ساتھ سلوک کیا، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی نافرمانیاں بتائی ہیں قرآن کے اندر. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کتنی پیاری ایک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ حق بات کہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. ہمارے سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی یہودی ہیں جو ہمارے نبی پر ایمان لے آئے. مثلاً یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے. یعنی تورات پہ ان کو پوری عبور حاصل تھا، گرپ تھی ان کی، تورات کے عالم تھے. لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے نبی پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے. وہ قرآن پاک میں انہی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، جو سیدھی راہ پہ قائم ہیں، جو راہ راست پہ چل رہے ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے بھی دیتے ہیں، اپنی راتیں قرآن سے روشن رکھتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ کے آگے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں اور اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. یہ اہل کتاب کی تعریف بھی بیان ہو رہی ہے. لیکن وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے، تو ایمان والوں کی قرآن کے اندر پھر تعریف بیان کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ جو حق بات ہے وہی کرتا ہے. آیت نمبر 114. یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں سے ہیں. کلیئر آیت ہے، آخرت پہ بیس کر رہی ہے. یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، تلقین کرنا. و نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا. اور یہ نیک لوگوں کی صفات ہے. نیک لوگوں کی کیا صفات ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، ایمانیات، پھر آخرت پر ایمان لانا، عقیدہ آخرت، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فریضہ عطا کیا ہے. اور پھر نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں سے. متقین لوگ، نیک لوگ نیک کاموں کی طرف باغ کے نیکیاں کرنے میں عمل کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنی پوزیشنز اپ گریڈ کرتے ہیں نیکیاں کرنے میں، درجات اپنے بلند کرنے میں لگے رہتے ہیں. نیک لوگ ترقی کرتے ہیں، روحانی ترقی ہوتی ہے نا، کہ میں اگر اتنا قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اب میں نے زیادہ پڑھنا ہے، اب میں نے اتنا سیکھا ہے، اب میں نے اسے زیادہ سیکھنا ہے. ترقی یہی ہے نا کہ انسان آگے کی طرف جائے، اوپر کی طرف جائے. دنیاوی ترقی کیا ہے؟ انسان کے پاس اگر 1 لاکھ ہے تو وہ 10 لاکھ بنانے کی سوچتا ہے کہ میرے پاس کسی طریقے سے میں اپنے کاروبار کو ترقی دے لوں، میں زیادہ علم حاصل کروں، میں زیادہ تعلیم حاصل کروں کہ میری یہ آمدن جو ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ پہ چلی جائے.
یہ دنیاوی ترقی ہے، کرنی ہے، ہمیں دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہیں، ہمیں اپنی محنت پر بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ کے ساتھ ساتھ اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان بننا ہے۔ کسی کی محتاجی تو نہیں اختیار کرنی، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن دنیاوی ترقی کے لیے انسان کتنا کوشش کرتا ہے، اپنی نیند نہیں دیکھتا۔ کیا صبح جاب پہ جانے والے اپنی نیند دیکھتے ہیں؟ چاہے رات کو وہ 3 بجے سوئیں، 4 بجے سوئیں، صبح جاب پہ جانے والے نے 8 بجے اپنی جاب پہ پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی نیند نہیں دیکھنی، اس نے اپنی تھکاوٹ نہیں دیکھنی، اس نے اپنی تھکن نہیں دیکھنی، اس کی ایک ڈیوٹی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مہینے کے اینڈ پہ مجھے ایک سیلری ملے گی، اچھی خاصی اماؤنٹ ملے گی، وہ میں نے لینی ہے، تو اس کے لیے مجھے ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ یا ایک کاروباری شخص ہے، وہ کہ اپنے کاروبار میں کسی قسم کی لاپرواہی یا کوتاہی کرتا ہے، وہ دن رات اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ یہی سوچتا ہے کہ اپنے کاروبار کو میں کیسے ترقی کی طرف لے جا سکتا ہوں۔ اگر میں 1 لاکھ کما رہا ہوں تو میں اس کو 10 لاکھ کیسے کما سکتا ہوں، یا میں 10 لاکھ کما رہا ہوں مہینے کا تو میں 20 لاکھ کیسے کما سکتا ہوں۔ وہ انسان سوچتا ہی رہتا ہے، انسان ہے نا، ایک جگہ رکتا نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، انسانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو روحانی ترقی کا سوچتا ہے، روح کی ترقی، روح کی غذا، روح کو زیادہ سے زیادہ غذا فراہم کرنے کا سوچتا ہے، جس کو جسم کی بھوک کی اتنی فکر نہیں ہوتی، جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی روح کو ترقی کیسے دینی ہے، میں نے نیکیاں کیسے زیادہ کرنی ہے، میں اتنا قرآن پڑھتی ہوں تو میں نے اس کو زیادہ کیسے پڑھنا ہے، میں اتنا قرآن سیکھتی ہوں تو میں نے اس کو زیادہ کیسے کرنا ہے، یا میں سیکھ رہی ہوں تو میں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ روحانی ترقی ہے، اور یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی یہی صفات بیان کی ہے نا، کہ وہ نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی طرف لپکتے ہیں، نمازیں زیادہ کرتے ہیں، اپنا قرآن زیادہ کرتے ہیں، علم اپنا قرآن کا سیکھنے کی طرف زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ جتنی مرضی انسان کو تھکاوٹ ہو، اللہ کے لیے تھکنا ہے نا، دنیا کے لیے تھکتے ہیں، جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، لیکن اگلے دن پھر فریش ہو کے اپنی کام پہ، اپنی جاب پہ جاتے ہیں۔ جتنی مرضی تھکاوٹ ہو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ مہینے کے اینڈ پہ ملتا ہے۔ جب ہمیں وہ ریوارڈ نظر آتا ہے تو اگلے منتھ کے لیے ہم پھر وہ ہوتے ہیں، اپ گریڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کا منتھ کے اینڈ پہ ریوارڈ ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں جو ہم کو ترقی کے لیے انسان کتنا کوشش کرتا ہے، اپنی نیند نہیں دیکھتا۔ کیا صبح جاب پہ جانے والے اپنی نیند دیکھتے ہیں؟ چاہے رات کو وہ 3 بجے سوئیں، 4 بجے سوئیں، صبح جاب پہ جانے والے نے 8 بجے اپنی جاب پہ پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی نیند نہیں دیکھنی، اس نے اپنی تھکاوٹ نہیں دیکھنی، اس نے اپنی تھکن نہیں دیکھنی، اس کی ایک ڈیوٹی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مہینے کے اینڈ پہ مجھے ایک سیلری ملے گی، اچھی خاصی اماؤنٹ ملے گی، وہ میں نے لینی ہے، تو اس کے لیے مجھے ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ یا ایک کاروباری شخص ہے، وہ کہ اپنے کاروبار میں کسی قسم کی لاپرواہی یا کوتاہی کرتا ہے، وہ دن رات اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ یہی سوچتا ہے کہ اپنے کاروبار کو میں کیسے ترقی کی طرف لے جا سکتا ہوں۔ اگر میں 1 لاکھ کما رہا ہوں تو میں اس کو 10 لاکھ کیسے کما سکتا ہوں، یا میں 10 لاکھ کما رہا ہوں مہینے کا تو میں 20 لاکھ کیسے کما سکتا ہوں۔ وہ انسان سوچتا ہی رہتا ہے، انسان ہے نا، ایک جگہ رکتا نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، انسانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو روحانی ترقی کا سوچتا ہے، روح کی ترقی، روح کی غذا، روح کو زیادہ سے زیادہ غذا فراہم کرنے کا سوچتا ہے، جس کو جسم کی بھوک کی اتنی فکر نہیں ہوتی، جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی روح کو ترقی کیسے دینی ہے، میں نے نیکیاں کیسے زیادہ کرنی ہے، میں اتنا قرآن پڑھتی ہوں تو میں نے اس کو زیادہ کیسے پڑھنا ہے، میں اتنا قرآن سیکھتی ہوں تو میں نے اس کو زیادہ کیسے کرنا ہے، یا میں سیکھ رہی ہوں تو میں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ روحانی ترقی ہے، اور یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی یہی صفات بیان کی ہے نا، کہ وہ نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی طرف لپکتے ہیں، نمازیں زیادہ کرتے ہیں، اپنا قرآن زیادہ کرتے ہیں، علم اپنا قرآن کا سیکھنے کی طرف زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ جتنی مرضی انسان کو تھکاوٹ ہو، اللہ کے لیے تھکنا ہے نا، دنیا کے لیے تھکتے ہیں، جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، لیکن اگلے دن پھر فریش ہو کے اپنی کام پہ، اپنی جاب پہ جاتے ہیں۔ جتنی مرضی تھکاوٹ ہو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ مہینے کے اینڈ پہ ملتا ہے۔ جب ہمیں وہ ریوارڈ نظر آتا ہے تو اگلے منتھ کے لیے ہم پھر وہ ہوتے ہیں، اپ گریڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کا منتھ کے اینڈ پہ ریوارڈ ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کا ریوارڈ کب ملنا ہے؟ آخرت میں۔ دنیا میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ہمیں صحت اچھی کر اللہ دے رہا ہوتا ہے، ہمارے اوپر مشکلیں آفتیں جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو ٹال دیتا ہے اللہ،
اللہ تعالیٰ ہمارے اچھائی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے اسے دور کر دیتا ہے، یا ہمارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کا نیک کاموں کا اجر ہمیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بس ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا ہی تھا، ہمیں مل رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ جو ہم نیک کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا ریوارڈ مل رہا ہو ساتھ ساتھ. اور آخرت میں تو پھر اجر ہے ہی، وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہا، وہ تو غیب میں ہے، وہ آخرت میں نظر آئے گا. اور پھر جب انسان اسے دیکھے گا تو کیا خوشی کے مارے حال ہوگا. اور پھر وہ ریوارڈ تو کبھی ختم، جنت تو کبھی اینڈ نہیں ہے اس کا، وہ تو اینڈ لیس لائف ہے. تو اس لیے ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ نیکیاں کرنے میں فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، پھر ان کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ صالحین، نیک لوگوں میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو نہیں بھولنا. ہماری جو وسعت ہے، دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کی جو وسعت ہے وہ اپنی فرینڈس کو بتائے. یونیورسٹی جاتی ہیں جو اسٹوڈنٹس، آپ علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، آپ کی جتنی وسعت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں اور آپ دنیا میں علم پھیلانے لگ جائیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں اس قابل بھی بنا دے. لیکن ہماری جو وسعت ہے، میری جو وسعت ہے، ہمیں جو اس میں کوشش کرنی ہے. ایک ہاؤس وائف کی جو وسعت ہے اس میں کوشش کرنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی جو وسعت ہے اس میں کوشش کرنی ہے. جتنا آپ ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کریں. جزاک اللہ. تو اس لیے ہمیں یہاں پر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ دنیاوی ساری محنتوں کے ساتھ دنیا میں ہم تھک رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے رزق کمانا ہے، رزق بھی کمانا ہے جو ہے عین عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کو سب سے اوپر درجے پہ رکھنا ہے. پریفرنس ہماری اللہ ہی ہے، اللہ کو نہیں بولنا. اور ہمیں اللہ نے جو فریضہ دیا ہے اپنی وسعت میں کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے. وہ چڑیا والا واقعہ یاد ہے جو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ چونچ کے اندر اس نے کہا تھا کہ میری ایک چونچ پانی سے نمرود کی یہ آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکوں گی کہ اللہ تو نے مجھے وسعت ہی اتنی دی تھی. تو ہم ایک وہ قطرہ ہی ثابت ہو جائیں. میری وجہ سے کوئی ایک دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری ہم وہ ایک قطرہ ہی ثابت ہو جائیں. ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا جو اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ ہمیں ہر مرد کو اور ہر عورت کو دیا ہے. اگر سورۃ نساء میں ہم پڑھیں گے آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام لے کے مخاطب کیا رجال و نساء، کہ مردوں کو بھی اللہ نے یہ فریضہ دیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا ہے. یہ اس پہ عورتیں بڑی عظیمہ نہیں ہیں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کام صرف کھانا پکانا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، بچے سنبھالنا ہے. عورتوں کو جو فریضہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس سے سوال کرنا ہے. اس کا سارے کاموں کے ساتھ اس چیز کا بھی سوال ہونا ہے. ہم نے اپنی وسعت، اللہ نے ایک وسعت دی ہے نا، ایک سرکل دیا ہی ہوا ہے نا، اس میں کیا کیا ہم نے اللہ کہاں ہے اس سرکل میں. تو یہ بھولنا نہیں ہے اس فریضے کو. پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شمار ہمارا صالحین میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کر دے ہمارا شمار صالحین میں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، آمین. آیت نمبر 115، وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے. جو بھی انسان نیکی کے کام کرتا ہے اللہ اس کی ناقدری نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، نیکی کے کام کرنے والوں کو، برائی سے بچنے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ کے نالج میں ہے سب کچھ، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ. تو اس لیے ناقدری نہیں ہوگی. انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے کچھ عمل کیا ہے تو پتہ نہیں اس کا مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا نہیں یا نہیں ملے گا. دنیا میں ہمارے اس میں کمی آ سکتی ہے کسی بھی چیز سے ہمیں، کہ ہم کچھ کریں اور ہمیں اس کا اجر نہ ملے. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ ہماری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی بھی نیکی کی ناقدری نہیں کرتا، کسی بھی عمل کی ناقدری نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے لوٹا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی بھلائی جو نیک لوگ کرتے ہیں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. کتنا رحیم ہے اللہ. جو ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمان اور رحیم، رحم والا بھی وہ بہت ہے اپنے نیک لیکن کن کے لیے ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. نیک لوگوں، صالحین کے لیے بات ہوئی ہے تو کتنی نرمی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، کیونکہ صالحین کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ناقدری نہیں کروں گا ان کی. تو جہاں پر
کفر کرنے والوں کی بات آتی ہے، انکار کرنے والوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی آج سورۃ نساء میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوزخ میں ڈالنا، آگ میں ڈالنا انسانوں کو آسان ہے۔ سورۃ نساء کے اندر آج ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آگ کے اندر انسانوں کو ڈالنا آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو جہاں سختی کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سختی بھی دکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 116 سورۃ آل عمران، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے، نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں کتنی گہری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کفر جن لوگوں نے اپنا لیا ہے، یعنی اب ہم اس میں صرف ہندوؤں کو نہ سمجھیں، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، وہ تو ہیں ہی کفر پہ، ان کا تو عقیدہ ہی کفر ہے، وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے نا اللہ پر، شرک کرتے ہیں، تو شرک کرنے کی تو معافی نہیں ہے۔ لیکن اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو اپنی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر اللہ نے احکامات کے دی ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو ثواب حاصل کرنے کی کتاب بنایا ہوا ہے کہ ہمیں 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، 3 حرف پڑھیں گے 30 نیکیاں ہوں گی، تو اسی طرح سورۃ اخلاص اتنی بار پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں مل جائیں گی، 3 بار پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ ایسی عجیب و غریب متس بنائی ہوئی ہیں قرآن کے بارے میں۔ اصل تو یہ کتاب ہے ہدایت کی کتاب، احکامات کی کتاب، لائف پیٹرن ہے اس کے اندر، کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اصل کتاب کا مقصد تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے کفر اپنایا ہوا ہے، جو اللہ کے احکامات کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کیا کرنا ہے، یا جو جانتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں عمل کرنے میں زیرو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں پھر اللہ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے کمپٹیٹر ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مقابلے پہ ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئیں گی۔ دیکھ لیں، اولاد جس کے لیے انسان زندگی گزار دیتا ہے، جس کے لیے اللہ کو بھول جاتا ہے، اولاد ایک ایسی چیز اللہ نے بنا دی ہے نا، بہت بڑی آزمائش ہے اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک ایسی چیز بنا دی ہے، ہر رشتہ بلا دیتی ہے اولاد، تو اللہ کو بھی بلا دیتی ہے اولاد۔ اللہ ماشاء اللہ جو نیک لوگ صالح لوگ ہیں وہ تو اللہ کو ہی، ان کی پریورٹی تو اللہ ہی ہوتا ہے، ان کی تو پہلی ترجیح ہی اللہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اولاد کے رزق بھی تو کمانا ہے نا، آپ کیا کریں، جو کہ جن کے پاس ایسے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ بس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اچھا دیکھیں گے ذرا اس سے فری ہو لیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرما دیا ہے ان کی اولاد ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ کیا اس اولاد نے پھر قبر کے عذاب سے بچا لینا ہے؟ کیا اس اولاد نے دوزخ سے نجات دلوا دینی ہے؟ سوال ہے، اس کا جواب یقیناً سب کے پاس نو ہی ہوگا نا، نو نہیں۔ تو جب جس اولاد نے قبر کے عذاب سے نہیں بچانا، جس اولاد نے دوزخ سے نہیں بچانا، تو اس اولاد کے لیے ہم اپنی آخرت کیوں خراب کریں؟ ہم نے اس اولاد کی ساری فرائض انجام دینے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، تربیت بھی کرنی ہے، اللہ نے یہ ہمیں ذمہ داری دی ہے، کیونکہ دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی، ان کا پورا فیملی سسٹم تھا، بلکہ ہم سے زیادہ ذمہ داریاں تھیں ان کی۔ انہوں نے بیٹیوں کی پرورش بھی کی اور ان کی شادیاں بھی کی، ان کے نواسے بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ لیکن کیا ہمارے نبی نے اللہ کو کہیں پیچھے چھوڑا یا دین کے کام کو کہیں پیچھے چھوڑا؟ نہیں، پریفرنس رکھی اسی چیز کو، دین کو کیسا پھیلایا، ریاست مدینہ قائم کی، کیسا ریاست مدینہ کا ماڈل دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا ہے ریاست مدینہ۔ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم، ایک ایسا سوشل سسٹم، ایک ایسا فیملی سسٹم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل معاشرے کی بنیاد رکھی۔ کیا ان کے اوپر ذمہ داریاں فیملی کی نہیں تھی، اولاد کی نہیں تھی؟ سارا کچھ تھا، لیکن ہمیں انہی ذمہ داریوں کے اندر رہ کے سارے معاملات کو طے کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو بڑی سخت بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 117، جو لوگ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا
جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ اب کافر لوگ ایکچولی جو صدقہ تو نہیں کنسیپٹ ہے ان میں، خیرات وغیرہ چیریٹی کرتے ہیں نا، جو کافر لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے چیریٹی تو کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ان کی چیریٹی کا، ان کی خیرات کا صلہ ان کو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ پیکیج ہے جو کافر کے لیے دنیا کا صرف پیکیج ہے، اور مومن کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی پیکیج ہے۔ ایک مومن کی زندگی مشکل ضرور ہوتی ہے، ایک مومن کی زندگی قید خانہ ضرور ہے، پابندیوں میں شرعی حدود ہیں، لیمٹس ہیں، ان کے اندر رہ کے ایک مسلمان، ایک مرد عورت زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کا اجر بھی پھر بڑا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ ساتھ ایک آخرت کا پیکیج بھی ہے مومن کے لیے۔ لیکن کافر کی بدبختی دیکھیں، کافر کی بدبختی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی نیک کام وہ کرتا ہے، مطلب چیریٹی کرتا ہے، جس کا اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں مال، تو پھر ان کی ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے سخت سردی میں برف نہیں پڑ جاتی، پالا پڑ جاتا ہے جس کو اولے کہتے ہیں، برف پڑ جاتی ہے، اور تیز آندھی آتی ہے، اس میں سخت سردی ہوتی ہے، اس میں برف ہوتی ہے، تو کھیتی تباہ ہو جاتی ہے نا۔ ایک فصل پکی ہوئی ہو، اب اس تیز آندھی آ جائے اور اس آندھی کے ساتھ صرف تیز آندھی ہی نہ ہو، وہ سخت سردی والی تیز آندھی ہو، یخ ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ برف بھی پڑ جائے، پالا پڑ جائے، برف باری ہو جائے، تو وہ کیا کھیتی کا کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، کھیتی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہی مثال ایک کافر کی خیرات کی مثال ہے کہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے نا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، تو وہ ہی نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ساری نیکیوں کو آخرت میں تباہ و برباد کر دے گا، جیسے کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تیز آندھی اور پالا اور سخت سردی۔ تو کافر کو دنیا میں تو یاشی اللہ دے دے گا، دنیا میں تو اجر مل جائے گا اس چیریٹی کا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے، آخرت زیرو ہے ان کی، کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو بھی کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے۔ ایک تو ان کا دنیاوی شہرت، دنیاوی جو فائدہ منفعت ہوتا ہے ان کا پیش نظر، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کنسیپٹ ایمان کی کلیئر نہیں ہوتے، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری بدواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو۔ اب یہ تھوڑا سا مدینہ کے اندر جو ہوا تھا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوس اور حضرت کے جو دو قبائل تھے، ان کے کافی لانگ ٹرم یہودیوں کے ساتھ نا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ تھے، دوستانہ تعلقات تھے۔ جب اوس اور حضرت کے قبائل مسلمان ہوئے نا، تو یہودیوں کے ساتھ وہ اپنی دوستی کا رشتہ نبھاتے رہے، لیکن یہودیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ یہودی کو دکھ تو بڑا ہوا کہ اوس اور حضرت کے قبائل مسلمان ہو گئے، تو اوپر سے بظاہر میں منافق لوگ ہیں نا یہ یہودی جو اہل کتاب ہیں یہودی، تو یہ اوپر سے تو دوستانہ انداز میں اوس اور حضرت کے قبائل کے لوگوں کو ملا کرتے تھے، لیکن دل میں مسلمانوں کے خلاف سخت بغض بڑا ہوتا تھا، دشمنی بڑی ہوتی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ اور پھر مسلمان تو شروع سے ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں، دل صاف کے مالک ہوتے ہیں، تو مسلمان اپنی سادہ مزاجی کے تحت نا ان لوگوں کو راز کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، ان کی دوستی پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ مسلمان چونکہ صاف دل کے صاف گو تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دوست ہیں، تو وہ ان کو نا کوئی راز کی بات بتا دیا کرتے تھے۔ اس کا حالانکہ وہ جو منافق تھے یہودی، وہ اندر سے ان کے ساتھ فیئر نہیں ہوتے تھے۔ اس آیت میں پھر مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ان اہل کتاب بغض رکھنے والوں اہل کتاب پر بھروسہ نہ کریں، اور نہ ہی انہیں کوئی راز کی بات بتائیں، کیونکہ یہ آپ کے دشمن ہیں،
اور یہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانی جو ہوا تھا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوس اور حضرت کے جو دو قبائل تھے ان کے کافی لانگ ٹرم یہودیوں کے ساتھ نا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ تھے، دوستانہ تعلقات تھے۔ جب اوس اور حضرت کے قبائل مسلمان ہوئے نا تو یہودیوں کے ساتھ وہ اپنی دوستی کا رشتہ نبھاتے رہے، لیکن یہودیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ یہودی کو دکھ تو بڑا ہوا کہ اوس اور حضرت کے قبائل مسلمان ہو گئے، تو اوپر سے بظاہر میں منافق لوگ ہیں نا یہ یہودی جو اہل کتاب ہیں یہودی، تو یہ اوپر سے تو دوستانہ انداز میں اوس اور حضرت کے قبائل کے لوگوں کو ملا کرتے تھے، لیکن دل میں مسلمانوں کے خلاف سخت بغض بڑا ہوتا تھا، دشمنی بڑی ہوتی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ اور پھر مسلمان تو شروع سے ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں، دل صاف کے مالک ہوتے ہیں، تو مسلمان اپنی سادہ مزاجی کے تحت نا ان لوگوں کو راز کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، ان کی دوستی پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ مسلمان چونکہ صاف دل کے صاف گو تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، تو وہ ان کو نا کوئی راز کی بات بتا دیا کرتے تھے۔ اس کا حالانکہ وہ جو منافق تھے یہودی وہ اندر سے ان کے ساتھ فیئر نہیں ہوتے تھے۔ اس آیت میں پھر مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ان اہل کتاب بغض رکھنے والوں اہل کتاب پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی انہیں کوئی راز کی بات بتائیں، کیونکہ یہ آپ کے دشمن ہیں اور یہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، عداوت دشمنی ان کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نا ٹریننگ کی ہے کہ پتہ کی باتیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطے کہ تم عقل سے سمجھ سے کام لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا، ٹریننگ کی مسلمانوں کی کہ کیسے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور ایک مومن کی نگاہ اتنی تیز ہونی بھی چاہیے، ایک مومن کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ اسے پتہ چل جائے کہ کون اس کے ساتھ فیئر ہے اور کون اس کے ساتھ دل کے اندر رویے سے کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایک مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے نا، جیسے حدیث میں بھی ہوتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ جو فراست ہے نا، حکمت ہے، یہ قرآن کے ساتھ آتی ہے، قرآن کے علم کے ساتھ۔ جیسے انسان قرآن کا علم سیکھتا جاتا ہے، انسان کے اندر حکمت آتی جاتی ہے، انسان کے اندر فراست آتی جاتی ہے، معاملہ فہمی آتی جاتی ہے، اور اس کی بصیرت، اس کی نگاہ تیز تر ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کی نگاہ نہیں، وہ تو ظاہر کو دیکھتی ہے نا، جو آنکھیں ہیں وہ تو ظاہر کو دیکھتی ہیں، باطن کو دیکھنا، دل کی نگاہ سے دیکھنا۔ ایک مومن جب علم حاصل کرتا ہے قرآن کا، دین کا، تو پھر وہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ معاملات کی تہ تک چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں مل جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہے ہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ تم تو اتنے سادہ لوگ ہو، اتنے سادہ مزاج ہو کہ تم ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو، لیکن وہ اتنے منافق ہیں، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جب کہ یہ تنہائی میں تو کہتے ہیں ہم غصے کے مارے انگلیاں چباتے ہیں، یعنی غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور ظاہر میں تم لوگوں سے جب ظاہر میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوگ قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنا غصے کے مارے ان کا یہ برا حال ہو جاتا ہے کہ انگلیاں چبا جاتے ہیں اپنی، یعنی ایک کنڈیشن بیان کی، مینز یہ کہ یہ نہیں کہ انگلیاں چباتے ہیں، مطلب ان کی غصے کی، غیظ و غضب کی کنڈیشن بیان کی ہے کہ ان کے اندر دلوں کے اندر اتنی نفرت چھپی ہوئی ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف ان کے اندر اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں خود ہی جلو مرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں خود ہی جل مر رہے ہو۔ حسد کی آگ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا لیتی ہے، اپنے نقصان کر رہے ہیں نا، حسد میں جل مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اسی حسد کی آگ میں بسم ہوتے رہو، جلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جی یہاں تک آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔